बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में मरकज़ में जिस जमात की हुकूमत है उसकी बात की जाए तो अदम इस्तेहकाम का शिकार है। आज भी अवाम ये कंप्लेन करती नज़र आती है कि उस तरह से डिलीवर नहीं किया गया। सूबों की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। सूबों और मरकज़ के दरमियान जिस तरह के तनाज़ात रहे वो अभी तक हमारे सामने है। कोरोना के लेकर सिंध और मरकज़ के दरमियान जिस तरह के मामला चलते रहे वो भी हम सबके सामने हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स में हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं। पूरे पाकिस्तान तमाम तर सूबों की सिचुएशन एक तरफ, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन दूसरी तरफ है। गिलगित बल्तिस्तान में जिस जमात की हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत थी, वो ख़त्म हो चुकी है और अब वहाँ पर निगरान सेटअप आ चुका है। इलेक्शन की डेट भी अनाउंस कर दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की वहाँ पर हुकूमत थी। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब चीफ मिनिस्टर थे। आज स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद भी हैं, उनके साथ इस पर बात भी करेंगे कि 5 साल में उनके क्या अहदाफ रहे। लेकिन द मेन थिंग इज़ विच आई वॉन्ट टू डिस्कस इन द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम कि पहली कोई हुकूमत है जिन्होंने अपनी 5 साल की कारकर्दगी पर बाकायदा तौर पर एक किताब भी लिखी है और वो किताब में सब कुछ लिखा है कि कितने मंसूबे थे, किन किन मंसूबों पर काम हुआ, क्या क्या अहदाफ मुकर्रर किए गए थे, कितने पाया तकमील तक पहुंचे और क्या सिचुएशन रही। इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान में तिजारती तबका, खासतौर पर कहा जाता है कि बॉर्डर वहां पर लगता है, कोरोना के बाद से सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो गई है और एक मुख्तलिफ पोजीशन में वहां पर निगरान सेटअप आया है। जाते जाते इस जमात ने कोरोना से निमटने के लिए क्या हिकमत अमली वहां पर दी और खासतौर पर कोरोना की वजह से वहां पर जितने लोग थे उनका रोजगार टूरिज्म के साथ वाबस्ता था। गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है पाकिस्तान का जो कुदरती हुस्न से माला माल है। पूरी दुनिया से लोग प्रेफर करते हैं वहाँ पर टूरिज्म के लिए आना, पाकिस्तान से लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से टूरिज्म का शोबा में मुतासर हो गया। तो जाते हुए कोरोना से क्या उम्मीदें रहीं और साथ ही साथ इस वक्त मरकज़ में जिस जमात की हुकूमत है, अगर पंजाब में देखा जाए तो पीटीआई की हुकूमत है, सिंध में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो क्या अब आगे आने वाले इलेक्शन में मरकज़ में जिस जमात की हुकूमत है क्या तवक्को रखी जा सकती है कि अब गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ ऐसा हो सकता है और अब वहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन क्या, इस पर बात करेंगे। साबिक चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाइस प्रेसिडेंट FPCCI कुर्बान अली साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। कुर्बान साहब आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने कोरोना को शिकस्त दी है क्योंकि कुर्बान साहब कोरोना से मुतासर हुए थे, लेकिन 21 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद और वहाँ पर जिस तरह से टेस्टिंग कैपेसिटी चल रही है इस पर भी हम हफीज़ुर रहमान साहब से बात करेंगे, लेकिन इन्होंने कोरोना को मात दी है। हाफिज़ साहब सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आता हूँ मैं आपके अहदाफ पर भी आता हूँ, सारी पोजीशंस पर भी आता हूँ, लेकिन इस वक्त आपने जब आपकी गवर्नमेंट गई है, कोरोना की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर सिचुएशन क्या है, कोरोना से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली दी गई? क्योंकि वफाक में जो जिस जमात की हुकूमत है वहाँ पर तो हमने देखा है जो पॉलिसीज़ दी जाती रही, अभी तक लोग अब हम का शिकार हैं। GB में क्या सूरत हाल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच टीवी का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। देखें, कोरोना एक पेंडेमिक इंटरनेशनली आया और उस पर फिर तकाजा यही था कि सबसे पहले हम नेशनल लेवल पे एक कौमी बयानिया बनाते हैं। हमने डे वन से इस बात पे जोर दिया। जिस तरह ज़रब अज़ब थी या वार अगेंस्ट टेररिज्म हमने जो लड़ी है वो एक बहुत बड़ी जंग थी, लेकिन उससे ज़्यादा ये ख़तरनाक मामला था। उस वक्त भी एक नेशनल एक्शन प्लान बना, कौमी बयानिया तश्कील पाया, उसको फिर पाक फ़ौज ने, उसको हमारे लॉ इन्फोर्स इदारों ने उसको तकमील तक पहुँचाया। उसमें कोई जवान शहीद होता या गाजी होता था तो फैमिली सर फ़ख्र से बुलंद करती थी। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जिनको हम फर्स्ट सोल्जर्स कहते हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, वो कोरोना के मरीज़ों को अटेंड करने के बाद घर आ गए तो घर वालों से दूरी होती है, उनको गले नहीं लगाया जा सकता। ये बहुत सीरियस मामला था जिसके लिए हमने हर फोरम में कहा कि वज़ीर आज़म साहब को आप एक नेशनल लीडरशिप की कॉन्फ्रेंस बुलाएं और कौमी बयानिया तश्कील दें, लॉकडाउन के हवाले से, आपके SOPs के हवाले से और इस पूरे वबा से निबटने के लिए। तो खान साहब ने हमेशा ये कहा कि जो आप नून लीग के हैं, सिंध का चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का है, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म नून लीग का है, तो ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ही है। तो हमें हैरानगी होती थी, खान साहब जो है मुल्क के एक वज़ीर आज़म है, वो सूबों के चीफ एग्जेक्टिव को समझते थे कि ये नेशनल लीडरशिप नहीं, बयानिया नेशनल लीडरशिप बनाती है। उसमें तो नाकामी हुई नेशनल लेवल। हमने सबसे उस लिस्ट को लेके फिर हमने टेस्टिंग और ट्रैकिंग और क्वारंटाइन की पॉलिसी के तहत
تقریباً ہم نے 47 کے قریب ہم نے ٹیمیں بنائیں. 4 دنوں میں وہ 1500 لوگوں تک ہم پہنچے, ان کا ڈیٹا حاصل کیا, ان کے سمٹمز چیک کیے. اس میں سے 45 لوگ ہمیں جو ہے وہ سمٹمیٹک ملے. ان کا ہم نے, اس وقت ہمارے پاس لیب نہیں تھی, PCR لیب, ہم نے وہاں جو ہے ان کا سمپل لیا اور فیڈرل میں NIH بھیجا. اس میں سے کوئی 11 سے 12 کے قریب پازیٹیو کیسز آ گئے. دوسرا ہم نے کام یہی کیا کہ جب ہمارے پاس دوسرا کھیپ تافتان 1 کے نام سے جو آیا, اس میں 580 کے قریب لوگ تھے, تو ہم نے اس سے پہلے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی. حکومت, اپوزیشن, ہمارے بدترین سیاسی مخالفین جو ہے ان سب کو بھی ایک ٹیبل پہ بٹھایا. اس میں ہماری پاک فوج نے بڑا اہم رول ادا کیا, کمانڈر FCA نے, جنرل احسان صاحب نے. ہم سب بیٹھے اور ہم نے لاک ڈاؤن کی پالیسی پہ بھی اتفاق رائے کیا, اور کس طریقے سے کورونا سے نبٹنا ہے اس پہ ہمیں قومی بیانیہ پروونشل لیول پہ بنانے کی ضرورت پڑی تھی, اور وہ بن گیا. اور ساری جماعتوں نے, جو ہمارے مخالف جماعتیں بھی تھیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کورونا کے حوالے سے, انہوں نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا. ایک صوبائی سطح پہ ایک بیانیہ بنا, اس بیانیے کے اوپر ہم نے عمل درآمد کیا. اب آپ دیکھ لیں, جب ہم نے شروع میں ایک لیبارٹری بنائی PCR, اس کے بعد دوسری ہم نے اسکردو میں بنائی, تیسری پھر ہم نے دیامیر میں بنائی, اور آخری دنوں میں جو ہے وہ ہم نے 3 اور لیب جو ہے وہ بنانے کے قریب تھی. اس وقت تک وہ فنکشنل ہو گئی ہوں گی. اسکردو DHQ میں, گلگت CMH میں, اور استور میں, اور ایک ہنزا نگر میں. تو یہ تو تھا آپ کا یہ. دوسرا ہم نے پھر پالیسی یہ رکھی, ہوم کوارنٹائن ہم نے الاؤ نہیں کیا. شروع میں ہم نے کہا جو بھی پیشنٹ ہے, چاہے وہ امیر ہے, غریب ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, وہ سب کے سب سرکاری طور پر. کنجسٹڈ ہونے کی وجہ سے گھر نہیں, اس وجہ سے کہ ہمیں خدشہ تھا کہ ہم ان کی مانیٹرنگ نہیں کر پائیں گے, وہ پھیل جائے گا معاملہ. تو بائی فورس بھی ہم نے لوگوں کو اٹھا کے ان کو کوارنٹائن کیا. پھر کوارنٹائن کی WHO کی جو پالیسی تھی وہ یہی تھی کہ آپ نے کسی کو کوارنٹائن کرنا ہے تو اس کے لیے سنگل روم ہونا چاہیے, اٹیچ باتھ روم ہونا چاہیے, اور انوائرمنٹ اچھی ہونی چاہیے, صاف ستھرا ماحول ملنا چاہیے, ذہنی آسودگی ملنی چاہیے, اچھا ڈائٹ ملنا چاہیے اس کو. یہ 3 تاکہ وہ مقابلہ کر سکے. مقابلہ کر سکے. تو ہم نے دیکھا ہمارے پاس 2 آپشن تھے, یا تو ہم اپنے ایگزسٹنگ ہاسپٹلس میں لے جاتے, یا اسکول کالجز جو بند ہیں وہاں پہ ہم کوارنٹائن سینٹر بناتے, جیسے انہوں نے ایکسپو سینٹروں میں بنایا ہے. تو ایسے میں ہمیں مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں ایک انفراسٹرکچر بنا ہوا, اس کو توڑ کے دوبارہ بنانا, پھر اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ بنانا. اس کے بجائے ہم نے آلریڈی ٹوریزم صوبے میں بین کر دی تھی, اس لیے ہوٹل انڈسٹری کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. انہوں نے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے ہوٹل والنٹیئر کر دیے, جس پہ ہم نے کچھ ریٹ ان کے ساتھ مقرر کر کے تقریباً 2000 کے قریب کمرے جو ہے وہ ہم نے بک کروائے, کہ اس کے 1200 کے قریب ہم نے روم استعمال کیے. وہاں ہم نے وائی فائی تک دیا, ان کو ٹی وی لگا کے دیا, 24 آور وہاں بجلی مہیا کی, تاکہ وہ ان کے امیون سسٹم بہتر ہو. اور ہر کوارنٹائن سینٹر کے اوپر ہم نے ایک میڈیکل آفیسر لگایا, جس نے اس کی جو ڈائٹ وغیرہ کے حوالے سے ہمیں پلان دینا ہوتا تھا. ایک تو یہ ہوا, جس کی وجہ سے ہماری ریکوری الحمدللہ پوری دنیا میں اس کی بڑی اچھی مثالیں دی گئی. ہماری پالیسی کو نیشنل جو ہماری NDA میں ہے, انہوں نے سرکولیٹ کیا سارے صوبوں کو کہ آپ کوارنٹائن اس طرح سے کریں, اس طرح سے نہیں کریں کہ 20 لوگوں کو ایک کمرے میں رکھ کے آپ کوارنٹائن کر رہے ہیں. ہماری ہی اس پالیسی کو باقاعدہ ریٹن میں NCOC نے سارے صوبوں کو کہا اگر آپ ممکن ہے تو کریں. وفاق کی طرف سے بھی یہ پالیسی جو دی گئی تھی اسی پر امپلیمنٹ کیا گیا, GB نے اپنی پالیسی پر امپلیمنٹ؟ GB کی ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں کورونا کے حوالے سے ابتدا میں شروع کے 2 مہینے میں ہم نے اپنی پالیسی اپنے پروفیشنل سے پوچھ کے, یعنی میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں, ہم نے صوبے میں جو پروفیشنل ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان سے پوچھ کے ہم نے جو ہے وہ WHO کی ہدایت کے مطابق چلائی. اس دوران ہم پہ تنقید بھی ہوتی رہی کہ انہوں نے ہوٹلوں کو, بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں کو اٹھا کے انہوں نے کوارنٹائن سینٹر, مثال کے طور میں 1-2 ہوٹلوں کا نام دوں گا, اگر مسئلہ آئے گا. شگر میں ایک بہت مشہور ہوٹل ہے, اس کو ہم نے کوارنٹائن سینٹر بنایا. تو ہم پہ جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ لوٹ مارے. ٹوٹل ہمارے ہوٹلوں کے اوپر جو خرچے اٹھے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 5-10 کروڑ روپے سے زیادہ نہیں ہیں. اب آپ دیکھ لیں, جب مجھے چیف منسٹر پنجاب نے کہا کہ یہ آپ نے کیا پالیسی بنی ہے, ہمارے لیے ٹینشن, آپ تو 15 لاکھ آبادی ہیں, ہم جو ہے وہ 10-12 کروڑ میں, ہم کیسے اس کو اپنائیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کے ہوٹل کھلے ہوئے, آپ نے ہوٹلوں کے لیے جب اربوں کا پیکیج اناؤنس کیا ہے کہ سبسیڈائز لون کا, اس کی بجائے بہتر نہیں آپ ان کو بزنس فراہم کریں. ہم نے اپنے ہوٹلوں کو بزنس فراہم کیا ہے, ان کو آج پے کر رہے ہیں. تو آپ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں پنجاب میں, اگر آپ 10,000 روم ہوٹلوں میں لے لیں, بجائے جا کے آپ ایکسپو سینٹروں میں لے جا کے ایک بڑے
90 کروڑ روپے لاہور ایکسپو سینٹر کے اندر خرچ کیے گئے ہیں، جبکہ ہم نے 55 کروڑ روپے پورے صوبے میں، جب میں نے گورنمنٹ چھوڑی ہے تو انفراسٹرکچر سمیت جو اکوپمنٹس جو ہم نے لیا، ڈائٹ جو ہم نے دیا، ہوٹل جو ہم نے لیے، ایڈیشنل ڈاکٹرز ہم نے لیے، ایڈیشنل پیرامیڈکس جو لیے، ان سب کا ملا کے 55-56 کروڑ روپے کا ٹوٹل خرچہ ہوا۔ ہم نے جب گورنمنٹ چھوڑی ہے 24 جون 2020 کو، اس وقت کورونا کے صوبے میں 1225 کے قریب ٹوٹل کیس تھے، جن میں الحمدللہ 1100 کے قریب جو ہے وہ ریکور ہو کے گھر چلے گئے، جن میں سے ایک حاجی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور 180 ایکٹیو کیسز ہم نے چھوڑے تھے۔ ٹھیک، ابھی بدقسمتی سے ہم سن رہے ہیں کہ وہ کورونا کی جو فیڈرل میں پالیسی ہے وہ پالیسی وہاں پہ حاوی ہو گئی، اس لیے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، ایک چیف سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے، ایک ایڈمنسٹریشن ہے، وہ بیچارے کہاں تک ریلیز کرے۔ میں عوام کا نمائندہ تھا، اس لیے میں نے ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہر اس غلط کام کو جو میں سمجھتا تھا صوبے میں آپ نے وہاں کی عوام اور وہاں کی فلاح کے لیے جو پالیسیز بہتر تھی آپ نے اس کو امپلیمنٹ کروایا، بجائے اس کے کہ وفاق کی طرف سے جو پالیسیز دی جا رہی تھی۔ قربان صاحب، کرونا کی وجہ سے وہاں پر کتنا زیادہ کاروبار متاثر ہو گئے، خاص طور پر وہ طبقہ جو چھوٹے کاروبار سے منسلک تھا وہ کتنا متاثر ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف صاحب بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وبا سے اللہ نے مجھے سرخرو کیا۔ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے، تو اللہ کا فضل و کرم سے میں بالکل 21 دن میں کوارنٹائن گزار کے، اور گلگت بلتستان میں جو فیسلٹیز تھی اللہ کا شکر، لوگ کراچی سے فون کرتے تھے کوئی بیمار، جی ہمیں یہ فیسلٹی نہیں ہے، یہ فیسلٹی نہیں گلگت میں، اور ٹیسٹنگ کا سہولت گھروں پہ آ کے، اگر آپ ایک دفعہ نگیٹیو ایک دفعہ پازیٹیو ہیں تو گھر پہ آ کے لوگ چیک کرتے تھے، جو ہاسپٹل کا عملہ ایمبولنس میں پراپر کٹ کے ساتھ آ کے۔ تو یہ کورونا کی وجہ سے آپ نے پوچھا کہ کیسا کتنا متاثر ہوا کاروبار، تو گلگت بلتستان ٹوٹلی متاثر ہوا۔ آپ سے میں نے پہلی بھی کئی دفعہ ذکر کیا، گلگت بلتستان میں تو آپ کے پاس ٹورزم اور آپ چائنا بارڈر ہمارا سب سے اہم ایشو ہے۔ چائنا بارڈر کا پچھلے سال کے ہمارے 200 کنٹینر عربوں کے ہمارے کاروباریوں کا پیسے انہوں نے انویسٹ کیا تھا، اور وہ کنٹینر آج تک نہیں آ سکے۔ 1 اپریل کو ہمارا بارڈر کھلتی تھی، کورونا کی وجہ سے پہلے چائنیز کی طرف سے پرابلم تھا، اب یہاں کورونا ہوا، کوشش کی کہ صوبائی گورنمنٹ نے، ہوم ڈپارٹمنٹ نے اور صوبائی گورنمنٹ نے ہمیں الاؤ کیا کہ جی ہمارے طرف سے کوئی وہ ٹیسٹ سرٹیفکیٹ لے کے آ جائیں، اور یہاں اگر آپ کوشش کی کہ